بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، عبادت گزار، بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ کسی نے اسے آ کر بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں لوگوں نے پیڑ کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے، درخت کی عبادت کرتے ہیں، درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کلہاڑی لی اور اس گاؤں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں اسے ایک شخص ملا جو کہ ابلیس تھا، جو انسانی روپ میں آیا ہوا تھا۔ اس نے اسے کہا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا، میں اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں۔ کہا، اس درخت کو کاٹنے سے تجھے کیا ملے گا؟ کہنے لگا، وہ گمراہی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور میں لوگوں کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ کہا، اگر تو درخت کاٹے گا لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے غصہ پیدا ہوگا، لوگ ناراض ہوں گے، چھوڑ دے، درخت نہ کاٹ۔ کہنے لگا، میں نے درخت کاٹنا ہی ہے۔ تو ابلیس کہنے لگا، جو انسانی شکل میں تھا، کہ میں تجھے وہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں آپس میں لڑے جھگڑے۔ آخرکار عابد نے شیطان کو زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ کہا، اب تو میرے راستے میں آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، ٹھیک ہے، میں تیری بات مان لیتا ہوں، لیکن میرے پاس ایک اس سے بھی بہتر ترکیب ہے۔ کہا، وہ کیا ہے؟ کہا، تو عبادت گزار ہے، جب بھی روز صبح اٹھ کر عبادت کرے گا تیرے مسلے سے 2 سکے برآمد ہوں گے۔ ایک سکہ اپنی ذات پہ خرچ کر اور ایک سکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر، وہ بھی تو نیکی ہے۔ عابد متاثر ہوا، کہا، ٹھیک ہے۔ وہ گھر کی طرف چلا گیا، پیڑ نہیں کاٹا۔ صبح اٹھا تو دیکھا 2 سکے تھے، ایک لوگوں پر خرچ کیا، ایک اپنی ذات پر۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، لیکن تیسرے دن صبح کوئی بھی سکہ نہیں نکلا۔ پھر کلہاڑی پکڑی اور لے کر چل دیا اس گاؤں کی طرف۔ راستے میں پھر ابلیس ملا۔ کہا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا، تو بڑا بے وفا ہے، اب تو کوئی بھی سکہ نہیں نکلتا، اب میں نے درخت کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ کہنے لگا، میں تجھے درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں پھر لڑے، لیکن اس مرتبہ عابد نہیں بلکہ شیطان نے عابد کو نیچے گرا دیا اور اس کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ کہنے لگا، اب تو درخت کی طرف بڑھا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں کاٹتا۔ اٹھے، عابد اپنے راستے کی طرف جانے لگا اور شیطان اپنے راستے کی طرف۔ عابد نے کہا، مجھے ایک بات تو بتا، پچھلی مرتبہ میں نے تجھے پچھاڑ دیا تھا، میں تیرے سینے پہ سوار ہوا تھا، لیکن آج تو نے مجھے پچھاڑ دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا، پہلی مرتبہ تو خالصتاً اللہ کے لیے آیا تھا، لیکن اس دفعہ تو سکوں کی محبت میں آیا ہے، مال کی محبت میں آیا ہے۔ عزیزان، بنی اسرائیل کے عابد میں جو کام کیا، کیا آج کے دور کے عابد یہ کام نہیں کرتے؟ 20 مثالیں ایسی ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ ممبروں پر حق بیان نہیں کرتے اس وجہ سے کہ لوگ ان کو نیچے اتار دیں گے۔ کچھ لوگ مسجدوں میں بیٹھے حق بیان نہیں کرتے، کیوں؟ کہ لوگ ان کو مسجد سے نکال دیں گے۔ ان کے روزگار کا کیا بنے گا؟ ان کے معاش کا کیا بنے گا؟ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ آخرت کس چیز کا نام ہے؟ روز محشر کس چیز کا نام ہے؟ روز محشر اسی چیز کا نام ہے کہ جس دن اللہ کے روبرو انسان پیش ہوگا، اور جب اللہ کے روبرو انسان پیش ہوگا تو اللہ سے کچھ طلب کرے گا، تو اللہ کہے گا، تو نے کل مال کی محبت کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج مال سے کہہ کہ تجھے بچا لے۔ کل تو نے دنیا کی محبت کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج دنیا کو کہہ تجھے بچا لے۔ آج تو خالص ان لوگوں کا دن ہے جنہوں نے میری رضا کے لیے کچھ کیا تھا، آج میں ان کی رضا کے لیے کچھ کروں گا۔ جنہوں نے کل میری چاہت کے لیے کچھ کیا تھا، آج میں ان کی چاہت کے لیے کچھ کروں گا۔